بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، کیونکہ زمین پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو اور اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوں، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرما دے۔ یعنی یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اسی طرح زمین پر بسنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک خشک درخت جیسے کھڑا ہو اور بہت تیز ہوا سے اس کے سارے پتے گر جائیں، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح ہوا سے خشک درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے گناہ بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ان تمام چیزوں پر جو آپ کی سنت میں سے نہیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں بعض گورنرز نے جو مختلف علاقوں کے حکمران تھے، انہوں نے ان کو لکھا کہ ہمارے علاقوں میں چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسلامی قانون اور سنت کے مطابق چوری کی سزا دینے کے لیے شرعی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم صرف شک کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر لیں؟ تو اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر جواب دیا کہ صرف الزام کی بنیاد پر یا شک کی بنیاد پر کسی شخص کو سزا نہ دی جائے جب تک کہ شرعی طور پر اس کے خلاف ثبوت مکمل نہ ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص پر کوئی سزا کا حکم جاری نہ کیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہ ہو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو، اگر سچائی کے ساتھ بھی کسی کی بھلائی یا اصلاح نہیں ہو سکی تو پھر تم اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرو، یعنی دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے رہو۔ اگر اس کے باوجود لوگ چوری میں مصروف رہے تو پھر ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی صورت پہ بھی مت ہٹیں۔ اسی طرح حضرت عطا بن رباح سے اس آیہ کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ قرآن پاک میں آیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اگر تم کسی چیز کے اوپر جھگڑو یا اختلاف کا شکار ہو تو پھر اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کے حوالے کر دو۔ تو اس میں حضرت عطا سے یہ پوچھا گیا کہ آیہ کریمہ میں ردو کا جو لفظ آیا ہے، یعنی کہ حوالے کر دیا جائے یا ان کی طرف لوٹا دیا جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عطا نے فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں بھی شک و شبہ ہو جائے، آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، تو قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استعمال کرو۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت نبوی پر عمل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ تشریف لے گئے اور آپ کی نظر حجر اسود پر پڑی تو آپ نے اس سے کہا کہ اے حجر اسود، تو عام پتھروں کی طرح ہے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت کی پیروی کرنا ہی ہر چیز کی حقیقت ہے، ورنہ اسلامی لحاظ سے ہمارا یہ یقین ہے کہ کوئی پتھر بھی ہمارے نفع اور نقصان کا باعث نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے اور ایک جگہ آپ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، یعنی چکر دیا، تو ساتھ جو سفر کر رہے تھے انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے کہا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں،
لیکن صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا ہے۔ حضرت ابو عثمان نے یہ فرمایا کہ جس نے سنت نبی کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے باتوں میں اور اپنے عمل میں اپنے اوپر حاکم بنا لیا، یعنی ان کی ہمیشہ پیروی کی، وہ علم کی اور حکمت کی بات کرے گا، لیکن جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنے اوپر مسلط کر دیا وہ دنیا داری کی باتیں کرے گا۔ حضرت سہل التستری جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کے 3 اصول ہیں، جس میں پہلا یہ کہ اپنے اخلاق میں اور اپنے کاموں میں، اپنے عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کے لیے کوشش کرنا، رزق حلال کی کوشش کرنا اور اس میں کام کرنا، اور تیسرا یہ کہ اپنے تمام کاموں میں اور اپنے تمام اعمال میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھنا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیت ہے جو سورہ الفاتر کی 10ویں آیت کا حصہ ہے، جس میں کہا گیا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی مقامت۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اچھے اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، تو مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے جو اچھے اعمال جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ایک اور واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے کہ ایک بار وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں گئے جہاں پر لوگ نہانے کے لیے کپڑے اتار کر پانی میں اتر گئے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے ساتھ غسل خانے میں داخل نہ ہو بلکہ ایک کپڑا باندھے یعنی تہبند باندھے۔ لہٰذا میں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ رات کو میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیبی آواز آئی اور مجھے کہا گیا کہ اے احمد، تمہیں اس بات کی خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سنت نبوی کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت بنا کر دی ہے اور تمہیں لوگوں کا امام اور ان کا رہنما بھی بنا دیا ہے۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس غیبی آواز سے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کرا دیں، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ جد اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔